Hi, Assalamualaikum. Subhanallah, what a long time I haven't been here live in this group. It's such a pleasure to be here again, especially with our great teacher Abu Safwan, mashallah. And here you see we have a full house here today, mashallah. We have joined international students from around the globe today, mashallah, mashallah. We have here Mohammed. He's 8 years old. He's the youngest student today. He's from the UAE. We have also Arham, 10 years old, from India. We have Mariam, 11 years old, from the UK, and Aisha, mashallah, from Pakistan, and 9 years old. It's such a pleasure, and I wanted to introduce you quickly also Abu Safwan. Abu Safwan, mashallah, is a very young teacher. He's also an imam, mashallah. He's hafiz already since he's 11 years old. He got also ijaza in Hafs, mashallah, and he's very passionate and teacher Quran, mashallah. He's thinking to do today another bilingual lesson because we have here the majority of the students are also Urdu speaking. So yeah, let's have a try. He's going to teach us today Surah Al-Qadr, inshallah. He's going to do some tafsir, and then he's going to read together with the students the surah and explain the tajweed rules. Right. Assalamu alaikum, Abu Safwan. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. And what about you? Alhamdulillah. I just said it's such a pleasure to be here again. We haven't been live for a long time here in this group because we have been so busy with our other conference. But alhamdulillah, really nice to be back. Alhamdulillah. Right, okay. I pass over now to you. If you have any problems, just let me know. I'm going to share the screen now, inshallah. Okay. So ready when you are. It's everything shared. Okay. Yes, I'm ready, inshallah. And if you give me the permission, so I'm going to start. Okay. Now I'm going to start. You're ready. Everybody is ready and waiting for your class, mashallah. Okay. Yes, I'm going to teach them, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I want to say hello and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to all of you, my students. I am Abu Safwan Farooqi with you from India, and Alhamdulillah, today we are going to learn something from Holy Quran. And inshallah, today we learn together Surah Al-Qadr, inshallah. And I'm trying to give you this class in 2 languages because mashallah, there are a few students speaking Urdu. So inshallah, we do this class in English and then in Urdu as well. Okay, so very first thing we do in this class, we are going to read first the ayah, one by one ayah, and then inshallah we'll go on the translation and tafsir as well. Okay, so inshallah, now I'm going to start the recitation, and I request you to all please recite with me. We are going to recite together, inshallah. Let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر من ألف شهر من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. MashaAllah. So now we are going to recite first one by one, and then after that, inshallah, we are going on the translation and tafsir as well. Okay, let's start. So I'm going to start first with Arham Ahmad. Please start recitation with me. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yes, Arham, please recite. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Okay, try to recite ha properly because it's very important. Say, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. MashaAllah. Now we are going to recite with Maryam, inshallah. Okay, Maryam, it's your turn and recite with me from the beginning. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر.
ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. MashaAllah. Okay, now Muhammad, it's your turn. Inshallah, we are going to recite together. You will recite with me, okay? Let's start. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammad, can you hear me? Muhammad? Okay, I think he's not properly here to me. So we are going. Just Mohammed, just another. Could you try to unmute yourself? If not, unfortunately, I think he has got some internet problems today. Yes. Okay, just carry on with Aisha. Yes, so we are going to recite with Aisha. Okay, Aisha, let's start. Inshallah, we are reciting together. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. Yes. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة. One minute. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Yes. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. MashaAllah. So Alhamdulillah, we completed the recitation. And Muhammad, can you hear me now? No, his mic is still mute. Okay, so inshallah now we are going to recite the meaning in English first,
And let me tell you something about the surah. So this is Surah Al-Qadr, and this is especially this surah telling us about the importance of Laylatul Qadr, the night of Dhikri, and this night is in the end 10 days of holy month Ramadan. So inshallah, now we are going to recite the translation, and in tafsir we'll learn something more, inshallah. Let's start. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, please recite together, you all. I request you all, please recite. We are going to, I am going to repeat. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Indeed, we sent the Quran down during the night of Dhikri. Indeed, we sent the Quran down during the night of Dhikr. Down during the night of Yes, Allah subhanahu wa ta'ala said in this ayah that we send the Quran during the night of Dhikri, during the night of Laylatul Qadr. And now, next ayah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وما أدراك ما ليلة القدر. Yes. Now Allah subhanahu wa ta'ala asked to the mankind, to the people, to the reciters of Quran, and what can make you know what is the night of Dhikri? And what can make you know what is the night of Dhikri? Yes. And what Yes. and what can make you know what is the night of Dhikri? Yes. Okay. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Yes. Then the night of Dhikri is better than 1,000 months. The night of Dhikri is better than 1,000 months. Yes, it means now Allah subhanahu wa ta'ala told us in this ayah the importance of this night, the importance of Laylatul Qadr. And Allah subhanahu wa ta'ala told us this night is better than 1,000 months. It means if someone worshipping in this night correctly, so Allah subhanahu wa ta'ala give him lots of reward. Okay. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Yes, the angels and the spirits. The angels and the spirit Descend therein by permission of the Lord. descend therein by permission of descend therein by permission of their Lord of every matter. For every matter. For every matter. Yes, it means Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala sent the
Malaika send the angels to the world, to the earth, and then Allah subhanahu wa ta'ala give them the orders for of everything, and for every matter, especially Allah subhanahu wa ta'ala give to the Ruhul Qudus and to the angels. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Salam, peace it is. Peace it is. هي حتى مطلع الفجر is until the emergence of dawn. Until the emergence of dawn. Dawn. Yes. So, mashallah, we completed the translation in English. Now we are going to recite once in Urdu quickly, and then inshallah in the last we are doing some tafsir in both languages. Okay. So especially who knows Urdu, only listen and please repeat in your mind, because we don't have lots of time to do along this translation. So I'm just doing this inshallah quickly with you all. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، یعنی لیلۃ القدر جو رات ہوتی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، قرآن کے پڑھنے والوں سے اور انسانوں سے، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہے کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر، لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے بتائے بغیر انسان کچھ نہیں جان سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہاں پہ سوال کیا اور پھر آگے خود ہمیں بتایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر جو رات ہوتی ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس رات میں عبادت کرتا ہے صحیح اہتمام کے ساتھ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اس رات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور تقریباً بہت سے امور، تقریباً سارے کام اور فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو، روح القدس جبریل امین کو اور دیگر فرشتوں کو کام دے دیا جاتا ہے کہ یہ کام انہیں کرنا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام وہ رات سلامتی والی ہے، اس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی جب رات ختم ہوتی ہے تب تک، رات کے ختم ہونے تک سراپا سلامتی ہی باقی رہتی ہے۔ سو یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ اردو بولنے والے ہیں، جس میں عائشہ ہیں اور بھی دیگر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی جو بھی میں نے کہا؟ Yes. Okay, mashallah. So inshallah now we are going to do something from tafsir quickly, and then inshallah we do in both languages, in Urdu and in English first and then in Urdu.
So I told you, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Allah subhanahu wa ta'ala told us that Allah subhanahu wa ta'ala saying in this ayah, we sent the Quran down during the night of degree, during this night, during Laylatul Qadr. In this night, Allah subhanahu wa ta'ala Quran sent down. And there are two things that Allah subhanahu wa ta'ala sent down the Quran from Lawh Mahfuz, from Kitab Mubin to the sky of the earth, and from there Jibril Amin, by the permission of Allah, send this Quran or give this Quran by something ayah like that to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, and what can make you know what is the night of decree. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala asked to the mankind, asked to the reciters of Quran, what do you know about, what do you know, and how can you know about Laylatul Qadr, about the importance of Laylatul Qadr, about the importance of the night of the decree, because it's very important. And in just next ayah, Allah subhanahu wa ta'ala told us, Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. The night of decree is better than 1,000 months. It means Allah subhanahu wa ta'ala told us in this ayah the importance of Laylatul Qadr, the importance of this night. And Allah subhanahu wa ta'ala told us the one who worshipping in this night, so Allah subhanahu wa ta'ala give him the best reward and give him the reward like he worshipped more than 1,000 months in his life. It's very important. And as I told you, this night is in the last 10 days of Ramadan. And there is one more hadith from Bukhari, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the one who worshipping in Laylatul Qadr, in this night, with hope from Allah subhanahu wa ta'ala and with belief in Allah subhanahu wa ta'ala, so his all previous sins will be forgiven from Allah subhanahu wa ta'ala. It's mean Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all of his sins, but if he worshipping with with hope and with belief in Allah subhanahu wa ta'ala. So it's very important. And this is in this ayah especially, Allah subhanahu wa ta'ala told us the importance of Laylatul Qadr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. The angels and the spirit descend therein by permission of their Lord for every matter. It's mean Allah subhanahu wa ta'ala sent the angel, sent the spirit, Ruhul Qudus, to the down, to the earth, and Allah subhanahu wa ta'ala give them to the charter of all works, charter of all decisions from Allah subhanahu wa ta'ala. So kind of Allah subhanahu wa ta'ala in this night, Allah subhanahu wa ta'ala give to the malaika, to the angels, all things in this night. So this ayah also mention and tell us the importance of this night, the importance of Laylatul Qadr. Salamun hiya hatta matla'il fajr, and peace it is until the emergence of dawn. It means this night is full of peace. It is full peace until the emergence of dawn. It means when the night will end, so this mercy and this peace will end. Before that, full night, from the starting to the last, it is totally peace. And especially about this night, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told us, search this night in the last 10 days of holy month Ramzan. Okay, Alhamdulillah. Now we
ended the tafsir in the English, and now I am going to tell you in the Urdu, inshallah. And if you have any question about this, you can ask in the last of the session. Okay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن پاک کے نزول کے بارے میں بتایا کہ قرآن پاک لیلۃ القدر میں نازل کیا ہم نے. اور لیلۃ القدر یہ ایک ایسی مبارک رات ہے جس کے بارے میں خود آگے اسی صورت میں جس کی فضیلت اور اہمیت بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کی شروعات اس آیت سے کی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. دو باتیں جیسے میں نے عرض کیا اس کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوح محفوظ ہے وہ کتاب مبین جس کو قرآن پاک میں کہا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے قرآن مجید کو پہلے آسمان پر نازل کیا ایک رات میں، اور پھر حضرت جبریل امین کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو پہنچایا بقدر ضرورت. جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک نازل کیا جاتا رہا. اس کے بعد دوسری آیت میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر، لیلۃ القدر، یہ رات جو ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا، یہ کیا چیز ہے. چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے، اس لیے آگے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اہمیت خود اس طرح بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر یعنی یہ رات، یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلے اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت کو بتایا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان صحیح نیت کے ساتھ صحیح ڈھنگ سے اس رات میں عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہترین جزا عطا فرماتے ہیں، اور ایسی جزا عطا فرماتے ہیں کہ اس نے گویا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کی ہو، اتنا ثواب اس رات میں دیا گیا. تو اس آیت کے ذریعے اس رات کی اہمیت کو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. پھر آگے ارشاد فرمایا گیا اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں یعنی لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے اس رات میں فرشتے زمین پر بھی اترتے ہیں، اللہ کی رحمت لے کر اترتے ہیں، اور جو لوگ دعا و عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے پیغامات بھی لے کر اترتے ہیں. اور اس کے علاوہ دنیا کے تمام امور اس رات میں طے کر دیے جاتے ہیں، تمام فیصلے اللہ کی طرف سے طے کر دیے جاتے ہیں. پورا پلان ایک تیار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. اور پھر آگے فرمایا گیا سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس آیت کریمہ سے بھی اس رات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی رہتی ہے، پوری رات سلامتی ہی سلامتی اللہ کی طرف سے ہر طرف ہوتی ہے، اور فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی اور اللہ کی رحمت کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور اس سلسلے میں جو حدیث میں نے بخاری شریف کی ذکر کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے یعنی اللہ کی عبادت کرے گا ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید سے، اس امید سے کہ اللہ رب العزت اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور دوسری حدیث جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ رات کب ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ اس رات کو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کریں، یہ رات وہیں پر موجود ہوتی ہے. الحمدللہ
we completed the translation and the tafsir as well of Surah Al-Qadr in both these languages, in English and in Urdu. Alhamdulillah. And if you have any question, you can ask, please, my students and my friend. If you have any question or doubt, you can ask me now. MashaAllah, that was absolutely amazing. So, dear students, also special thanks from my side. MashaAllah, I've heard your reading. It was really good, MashaAllah. And even Mike has joined and listened to it and tried to read it. MashaAllah, it was really good. So, dear students, do you've got any questions? No, everybody's happy and quiet. That's good. Unfortunately, our Mohammed from UAE has had some internet issues. I feel so sorry because he wanted to join us today, but hopefully maybe another time he can join and try to read with us, or maybe he can watch it later on and try to practice live with the video, inshallah. Right, okay. Jazakallah khairan. First of all to you, Abu Safwan, that was absolutely amazing. I think it's really beneficial to do that as well. Bilingual, mashallah. As just mentioned earlier, the students here, the majority are Urdu speaking, so sometimes the different. 1 minute, I am interrupting you, but I want to say something to my students and their parents as well, if they are listening. I am saying to all of you that it's very important for the Muslim children and for the Muslim people that please come towards Quran and accept the way of Quran, read the Quran. And it is very good. I appreciate you all that you you feel better and you join this class and you take interest especially in reading and understanding Quran Kareem. It's very important for all the Muslims, and I request you all that please practice with this surah, try to memorize this surah, and I hope you all memorize the full Quran Kareem, complete Quran Kareem, and you will become Hafiz, inshallah. It's my prayer, it's my dua for you all, inshallah, and for all they are listening my voice from anywhere, inshallah. Please come towards Quran and accept this way, and it is very better that your children and you listening and reading and practicing the Quran and understanding as well. So Jazakallah, Sister Lara, for that's a very, very important point. Exactly. It's not just about memorizing, it's as well we need to understand what we're reading there. So Jazakallah khairan. Just to let you mention as well, as you, mashallah, you just mentioned here, I can't even find it anymore, but if you want to have a one-to-one lesson with Abu Safwan, mashallah, I've just popped in the links in the comments, so you could book also as well their one-to-one lesson, or even if you are looking to do a group course, just reach out to him and we can arrange a group course. He just recently started one, but he could obviously start a new one. So if you have any questions, just let us know. And also from my side, just a quick reminder, Alhamdulillah, we will have on Sunday our journey through the Prophet story, the part 1, starting with Ibrahim Silva. MashaAllah, he's just 12 years old, and he's going to talk about Adam alayhi salam. MashaAllah, I'm really, really looking forward to it, because hopefully Maryam, Arham, and Aisha, you're joining us on Sunday as well. Did you hear about this? Are you going to listen some the Prophet story from Ibrahim as well on Sunday? Yes. Yes? Yes. That's great. He loves reading the Prophet stories. MashaAllah, that's amazing. So, right, okay. Then I would say to everyone who's just joined with us, see you on Sunday. It's quite late. If you can't make it, you can watch it as well. It's recorded and it's on our YouTube channel, our Facebook as well. As usual, it's just mymoon.community. And I would say then for today, a lovely evening, day, night, wherever you are. MashaAllah, it was a nice mixture today, and hope to see you very soon, inshallah. Do you take care, and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.